ابھی آپ کو بتائیں وفاقی وزیر علی زیدی کندکوٹ میں حقوق مارچ کے شرکا سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بھائی شہید ذوالفقار علی بھٹو لندن کا پرائم منسٹر تو نہیں تھا، وہ پرائم منسٹر تو پاکستان کے تھے۔ بے نظیر بھٹو تو پرائم منسٹر نہیں تھی۔ چلو اٹھاؤ۔ بے نظیر شہید یو اے ای کی پرائم منسٹر تو نہیں تھی، یہاں کی تھی۔ تو یہ ہر چیز تمہیں ورثے میں کیسے مل گئی، وہ بھی ملک سے باہر؟ یہ میں پہلے جب آیا میں نے کہا چلو کوئی باہر سے پڑھ کے آیا ہوگا، دیکھتے ہیں شاید کوئی عقل کی بات ہو۔ یہ تو میری بے وقوفی تھی کہ میں نے اس کو عقل مند سمجھا 1 گھنٹے کے لیے بھی۔ میں اپنے آپ کو بے وقوف کہہ رہا ہوں کہ میں نے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے والد سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو محل آپ نے بنائے ہیں اور یہ جو باہر آپ بھیجتے ہیں اور یہ جو پرائیویٹ جیٹوں میں ہم گھومتے ہیں، آپ نے مجھ کو اور میری بہنوں کو کیا کھلایا ہے؟ کیا کھلایا ہے؟ یہ بیمبینو سنیما کے ٹکٹ بیچتے بیچتے یہ کیسے بن گئے آپ؟ آپ تو 11 سال جیل میں سڑ رہے تھے اور آپ کا بزنس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں، میں آپ کو ڈالتا ہوں نا جیل میں، میں پوچھتا ہوں آپ کی باہر کاروبار، آپ کی دکان بھی بند ہو جائے گی، آپ کی زمینوں پہ بھی قبضہ ہو جائے گا۔ یہ وہاں کا سے مافیا وہاں بھی چلا رہا تھا۔ اگر آپ نے اس صوبے کو بدلنا ہے، اپنی زندگی بدلنی ہے، آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے علم بغاوت اس چور کے سامنے بلند کرنے کا، اور ڈرنا نہیں، سر اٹھا کے چلنا چاہیے۔ زندگی موت بنانے والے نے لکھی ہے، اور بنانے والا بگاڑنے والے سے بہت طاقتور ہے، وہ دے گا زندگی۔ میں ایک بات آپ کو اور کرتا چاہوں، یہ میڈیا میں آ رہا ہے تو اللہ کرے میڈیا دکھا بھی رہا ہو۔ جب میں عمرے پہ گیا پہلی دفعہ، میرے کزن نے کہا جو خانہ کعبہ کو، کعبہ شریف کو پہلی دفعہ دیکھ کے دعا مانگتے ہو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں سے رائٹ جاؤ گے تو کعبہ شریف سامنے آئے گا۔ میں ادھر رک گیا 2-3 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ۔ اس نے کہا بس بولو کے سامنے۔ میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں دماغ میں لے کے آیا تھا کہ میں نے کیا مانگنی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں میں نے مانگنا کیا ہے۔ پھر ہم نے عمرہ کر لیا۔ اگلے دن صبح فجر پہ اٹھے تو پوچھا اس نے مجھ سے کہ تم بڑی دیر ادھر رکے رہے، تم نے کیا سوچ رہے تھے؟ بتانا چاہو گے کہ تم نے کیا مانگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا مانگا۔ میں نے عزت کی موت مانگی تھی، کیونکہ ساری زندگی تو کوئی نہیں رہے گا، ہر ایک کی زندگی کا وقت ہے، جب آئے گی عزت سے آئے گی۔ تو ان سے 100% 100% لڑنا ہے، اپنا حق ان سے لینا ہے۔ 2023 میں آپ ساتھ چلو، ڈونگی صاحب آپ ساتھ ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کی کیمپین میں آؤں گا، شاہ صاحب بھی آئیں گے، سب کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہ سارے جو بھائی کھڑے ہیں یہاں پہ، ہم یہ کسی کو دھاندلی سے اپنی جیتنے دیں گے۔ 2008 میں شاہ جی ان کے پاس 4 سیٹیں تھیں، 4 سیٹوں کی حکومت تھی۔ شاہ صاحب جب بی بی کی شہادت ہوئی 4 سیٹوں کی حکومت تھی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب سے جو یہ سن رہا ہے کہ پچھلے 2008 سے 2018 میں کون سی دودھ کی ندیاں بہ گئی جو ان کی سیٹیں 21 سیٹوں سے انہوں نے وہ لے لی لیڈ؟ انہوں نے کیا ایسا سندھ میں کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں، جیسے ہی آپ کا مال چوری کرتے ہیں ویسے آپ کا ووٹ بھی چوری کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں آخری بات کر کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے غالب کی بات سن کے نا مجھے بڑا جذبات آ گیا، کیونکہ یہ جو جنگ لڑ رہا ہے میں بھی وہی جنگ لڑ رہا ہوں، اور ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ عمران خان بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ لڑتے آ رہے ہیں 1996 سے لڑتے آ رہے ہیں، اور ایسا ایسا پہلے 20 تھے، اب ماشاءاللہ لاکھوں کا قافلہ ہے۔ تو سر اللہ کے آگے جھکے گا۔ وہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ ڈرو اپنے گناہوں سے اور امید اللہ سے رکھو۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یا اللہ میرے صوبے سے
जिस सूबे में शाह अब्दुल लतीफ बिठाई, जिस सूबे में लाल शाहबाज कलंदर, जिस सूबे में जिस पाकिस्तान की शुरुआत समंदर से होती है और उसी समंदर पे साईं अब्दुल्ला शाह गाजी इमाम हसन के ग्रैंडसन, वहां पे वो उनका मजार है, उस सूबे से वक्त के यजीदियों से हमारी जान छुड़ाने में हमारी मदद फरमा। आखिर में बस एक ही नारा लगाना चाहता हूं, बाकी शाह साहब की बात सुने, वो सिर्फ नारा हैदरी होगा, नारा हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आपकी मेहरबानी। वफाकी वजीर अली जैदी कंदकोट में हुकूक मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे, जिसमें कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि जरदारी माफिया है। जरदारी माफिया सिंध में जमीनों पर कब्जे कर रहा है। बिलावल ने जिंदगी में 1 घंटा भी कोई काम नहीं किया। उनका कहना था कि आखिर ऐसा क्या पीपल्स पार्टी ने किया है कि उनकी सीटें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये लोग वोट चोर हैं।